یہ اپنا اشر بھائی، یہ آپ دیکھیں پاکستان میں آپ بھی کیپٹل میں رہ رہے ہیں، مگر وہاں پہ ایرانی کمیونٹی بھی ہے، لبنانی بھی ہے، یعنی دوسرے لوگ جو ہیں برادران، ظاہر ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم ادھر مطلب یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی مکس کمیونٹی ہے، خاص طور پر کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں جائیں، وہاں پہ جو ہے ہر قسم کے مومنین آپ کو ملیں گے، ایرانی، لبنانی، عراقی، مڈل ایسٹ کے، اور جو ہے نا ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی 22 رجب 13 رجب تک تو آپ ہمارے ساتھ رہے، ہاں جی، پھر وہ جو ہے نا 15 کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہے وفات اور شہادت کے اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ رہے، تو یہ اچانک جو ہے جب 22 رجب آتی ہے تو اس بارے میں آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ بلکہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھی آپ لوگ یہ وہ سارا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جاب پر ہیں، اچھا اللہ کی ذات جو ہے بحق محمد وعلی محمد اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو ہے ہمت ہے جناب، جاب پر بھی ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے ادھر توجہ بھی، اور گاہے بگاہے جو ہے پہلے بھی آپ مائک پہ آیا کرتے تھے، تو اللہ کی ذات جو ہے خیر و برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں ہمیں پاک و ہند کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا یہ 22 رجب کا معاملہ کہاں پر ہے۔ اور مجھے یاد بھی ہے کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے، ایک فیملی وہ بڑے عقیدت محبت سے جو ہے نا انہوں نے وہ دیتے تو ہر سال وہ نیاز کنڈے، مگر جو میزبان تھے نا گھر والے وہ شاہ صاحب تھے، وہ نا لیونگ روم میں وہ رات کو سو گئے، یعنی وہیں پہ نا کمبل رضائی وغیرہ لے کے وہ سو گئے۔ اچھا ان کے گھر والے جو ہیں وہ اور ان کے بھانجے جو ہیں وہ بھی شاہ صاحب، وہ ساتھ ہی ان کا کچن تھا، وہ ساری رات جو ہے وہ نیاز بناتے رہے، اور صبح ارلی مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے آنا اور یہ وہ سارا، چلو ٹھیک ہے چلے گئے۔ اچھا اب میری عادت نہیں ہے کہ جو مطلب کہ علم میں ہو وہ بیان کرنے کی کوشش میں ہوتا ہوں، نوکدار دلیل نہ ہو تو ویسے تو یہ نہیں کہ بھیا یہ اب اگر اس کو بتایا گیا تو پتہ نہیں ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، نہیں، بس نوکدار دلیل نہ ہو۔ اشر بھائی زور کس پہ ہوگا؟ نوکدار دلیل پہ، یاد ہے نا، نوکدار دلیل نہ ہو تو ویسے میں کوشش کرتا ہوں بیان کر دیتا ہوں۔ مولانا اشر بھائی کہیں آگے پیچھے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا دیکھا جی یہ جناب شاہ صاحب جو ہے گھر والے یہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ہم جناب وہ نیاز بنانے لگے ہوئے، تو یہ وہ بیچارے بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سوال ہی شاہ صاحب نے یہ کیا، وہ بھی انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیں، جیسے اشر بھائی نے کہا کہ یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، تو یہ وہ سلسلہ۔ اب میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جیسے ابھی آپ میں نے کہا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لبنانی بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، عراقی بھی ہیں، اور کتنے مومنین ہیں ہر علاقے کے، ان کے ہاں آج 22 رجب ہے، ہمارے ہاں بھی 22 رجب ہے، تو یہ نیاز صرف ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں کیوں نہیں؟ ہاں یہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں کیوں نہیں؟ تو یہ سلسلہ، تو میں نے کہا بھی یہ اصل میں لکھنؤ میں جو میں نے بزرگوں سے سنا یا پڑھا اور تحقیق کی، مجھے تو یہی ملا، تو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جناب یزید کے ابا جان جو تھے، کچھ تاریخیں ہیں کہ بھی وہ 22 رجب ہی کو آپ جو ہے فوت ہو گئے تھے، اور بعض تاریخیں ہیں کہ نہیں 22 کے علاوہ ہیں، جیسے کہ علامہ غلام حسین نجفی نے
اس بارے میں ریفرنس دیے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں، تو وہ الگ ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی لکھنؤ میں آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ مرکز تھا، ایک عروج کا دور تھا کہ ہماری ہوش سے پہلے بزرگوں سے سنا ہم نے کہ بھی تبرہ ایجیٹیشن چلی تھی لکھنؤ میں، پوری دنیا سے جو ہے نا لوگ جو ہیں، خاص طور پر پاکستان سے جو قافلوں کے قافلے جو ہیں لکھنؤ جا رہے تھے، اوپنلی تبرہ ایجیٹیشن تھی۔ تو یہ معاملہ، تو وہاں پہ جب ایسے حالات تھے، لکھنؤ میں اتنا مرکز تھا شیعت کا، وہاں انہوں نے 22 رجب کو جو ہے مولا کے نام پہ جو ہے نا انہوں نے کہا بھی آپ خوشی کی جائے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کی جائے، ہونی چاہیے تاکہ مومنین ملیں اور ہمارے سنی برادران بھی ملیں جو ختم درود کے قائل ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں پہ نماز نیاز کا اہتمام کیا، یہ کنڈوں کا، اور وہ پھر مومنین کو بلایا محلے میں جو ہے دوسروں کو، اس طرح وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ اور پھر وہ جو وہاں پہ کہانی یا وہ فرمان پڑھتے ہیں تو اس کا ریفرنس نہ پوچھیے گا کہ وہ کسی عربی فارسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا، چونکہ نیاز ہے مولا کی، کبھی بھی دیں تو اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو، جو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہو، جو ساری زندگی مولا علی کو جو ہے نا کے ساتھ جنگیں کرتا ہو، تو پھر اس بارے میں آج بھی دیکھ لیں آپ کہ کوئی ظاہراً مخالف ہوتا ہے تو وہ جو حامی ہوتا ہے وہ آپس میں کس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اہل بیت کا مخالف تھا، جس نے علی کو چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ نہیں مانا، تو وہ اس کی وجہ سے کتنے صحابہ قتل ہوئے، کتنا مولا علی کے لیے جو ہے اس نے جو ہے ایسا سلسلہ رکھا کہ جس سے آپ آرام سے حکومت نہ کرتے تھے۔ تو چوتھے نمبر پر بھی آئے حکومت پہ تو ان کو جو آرام نہیں کرنے دیا۔ تو اس طرح مولا کے مخالف کو جب مومنین نے سنا کہ بھئی اب جو ہے تو آپس میں ہم اظہار کریں، تو وہ پھر جو ہے نیاز کا اہتمام کیا گیا، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو آپ نیاز جب بھی چاہیں دے سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ کی تو نیاز مولا کی۔ تو وہ دی جا رہی تھی، لکھنؤ سے شروع ہوا یہ معاملہ۔ اور یہ مجھے یاد ہے کہ شاعر آل عمران صفدر ڈوگر نے جو ہے مرزا یوسف حسین مولانا تھے، علامہ تھے، مناظر تھے، مگر وہ گئے وہ شیخیت کی طرف، دنیا داری کی طرف گئے ہیں، مگر علم میں تو شک نہیں ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ، مگر وہ گئے ہیں بس ایسے ہی۔ تو ان سے انٹرویو لیا تھا شاعر آل عمران صفدر ڈوگر نے، القائم رسالے میں وہ چھپا باٹا پور لاہور سے۔ ان سے سوال یہی کنڈوں کا کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ جو ہے نا وہ تقریباً 80-85 سال کی ایج میں وہ فوت ہوئے، اور آج سے تقریباً وہ 25 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو ان کا جو انٹرویو تھا، انہوں نے وہاں پہ، میں نے خود وہ پڑھا انٹرویو، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لکھنؤ سے یہ شروع ہوا ہے، اور تقریباً یہ میرے سامنے شروع ہوا، یعنی وہ بچے تھے تو ان کے دور میں ہی وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو لہذا اپنا اشر بھائی، یہ کنڈوں کا سلسلہ، کسی کا کنڈا ہوا تو یہ جناب جو ہے نیاز مولا کی وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی بہت جو میرے نالج میں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ جی جزاک اللہ۔ تو اب وہ بیچارے نا شاہ صاحب وہ بڑے دل برداشتہ سے ہوئے، کیونکہ ساری رات جاگ کر انہوں نے وہ ماموں کی ہیلپ کی، انہوں نے، بلکہ ماموں ان کے اہل خانہ جو سو گئے، اور انہوں نے جا کر جناب ساتھ جو ہیں وہ پوڑیاں اور پتہ نہیں حلوہ چھولے اور وہ چیزیں جو بناتے ہیں اور بھی، تو وہ بیچارے ساری رات بیٹھے وہ بناتے رہے۔ تو جب انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا اور سوال کی وضاحت ہوئی ہے تو وہ تھوڑے سے دل برداشتہ سے ہوئے بیچارے۔ تو پھر اگلے سال انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی۔
اگلے سال انہوں نے دی، اور جن کے ہاں وہ جاتے رہے وہ تو دیتے رہے بیچارے، وہ اس لیے چونکہ وہ بیچارہ ماموں کے ہاں آ کے ہیلپ کر رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، وہ ادھر چھوڑ کے ساری رات جاگے، تو اس کے ماموں تو ہر سال دے رہے ہیں نیاز نا، اسٹیل دے رہے ہیں، ابھی تک دے رہے ہیں، دعوت آتی رہتی ہے، مگر وہ خود جس نے سوال کیا تھا نا شاہ صاحب نے، وہ جو ہے نا وہ بیچارے تھوڑے سے ڈاما ڈول ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں جب بات واضح ہو گئی کہ یہ لکھنؤ میں سلسلہ شروع ہوا ہے اور مولا کا کوئی فرمان نہیں ہے، صرف ہم اپنی جو ہے